الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو ثاء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ہم مسلمانوں کو یہ بات علی وجہ البصیرت معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر مذہب اور دین جو سچا ہے وہ صرف اسلام ہے. کوئی اور دین خواہ وہ اپنی نسبت آسمانی دین کی طرف کریں، کسی آسمانی کتاب کی طرف وہ اپنی نسبت کریں، لیکن سارے اس وقت جتنے مذاہب موجود ہیں اسلام کے مقابلے میں دنیا کے اندر، یہودیت ہو، مسیحیت ہو یا دیگر کوئی دین اور مذہب ہو، وہ سارے باطل پر ہیں اور ابدی طور پر جہنمی ہیں. یہ بات علی وجہ البصیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ صرف مسلمان جو ہیں، صرف اسلام ایسا دین ہے جو حق پر ہے. آپ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوگا اور شاید آپ کا بھی کوئی واسطہ کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑا ہو. مجھے کسی نے پوچھا، گجرانوالہ کی بات نہیں، کسی اور شہر کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ گرجا بن رہا ہے ایک نصرانیوں کا، مسیحیوں کا، تو کیا ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ گرجا بن رہا ہے مسیحیوں کا، تو کیا ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ یہی نا کہ انہوں نے بھی اللہ کی عبادت ہی کرنی وہاں. ہاں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ اپنے طور پر جتنا مرضی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن انجام کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فرمایا کیا تیرے پاس الغاشیہ کی بات آئی ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، مراد قیامت. کئی چہرے اس دن خاشعہ جھکنے والے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا، عاملۃ ناصبہ عمل کر کے تھکنے والے. تسلا نارا حامیہ وہ داخل ہوں گے دھکتی ہوئی آگ میں. تو اسلام یہ بنیادی چیز ہے، پہلے مسلمان ہو تو پھر عمل کرے تو پھر اس کا فائدہ ہے. ورنہ کوئی بھی جو عمل کر رہے ہیں، بڑے بڑے جوگی ہندوؤں کے تارک دنیا ہو گئے، خیر بات کہہ دیا دنیا کو، بڑے بڑے راہب موجود ہیں نصارہ میں، بڑے بڑے لمبی داڑیوں والے اور ٹوپیاں پہنی ہوئی جالی والی یہودی، وہ آپ کو نظر آئیں گے بڑی عبادت کرنے والے، لیکن اسلام کے علاوہ سارے باطل پر ہیں، اور انجام ان کا جو ہے وہ جہنم ہے ابدی طور پر. آج کا جو موضوع ہے مختصر فرصت کے لیے حقانیت اسلام. میرا اور آپ کا کسی یہودی کے ساتھ اگر ٹاکرا ہو جائے دنیا میں کسی موڑ پر، زندگی کے کسی موڑ پر، اس یہودی سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نبی کون ہے، وہ یہودی کہے گا اپنے نبی کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے معجزات تھے، اور بہت بڑا معجزہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کو عصا دیا تھا، پھینکتے تو اژدہا بنتا تھا. یہ معجزہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں. سارے انبیاء کو جب تک ہم نہ مانیں ہم تو مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ معجزہ کدھر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی جو تم دلیل پیش کر رہے ہو کہ ان کے پاس عصا تھا، وہ عصا کدھر ہے؟ ہم مانتے ہیں یہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ کدھر ہے؟ اس کا ناطقہ بند ہو جائے. کسی نصرانی سے ہمارا ٹاکرا ہو جائے، اس سے پوچھ لیں اس مسیحی سے کہ تمہارا نبی کون ہے، وہ کہے گا مسیح بن مریم علیہ السلام. ہم مانتے ہیں مسیح بن مریم کو، ان کی صداقت پر کیا دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت بڑا معجزہ تھا، دیگر معجزات کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہم مانتے ہیں، لیکن یہ معجزہ کدھر ہے؟ اور ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تم کون ہو، ہم کہیں گے ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں. مسلم عربی کا لفظ اور مسلمان فارسی کا اور اردو کا لفظ. کئی اس پر بھی بڑا جھگڑتے ہیں کہ نہیں جی مسلم ہی کہلانا. پھر ہر چیز میں عربی زبان کو استعمال کر لو. ہاں تمہارا نبی کون ہے؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صداقت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، معجزہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت نبوت وقتی تھی، خاص وقت تک کے لیے ان کو وقتی معجزات دیے گئے، اور سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابدی ہے، قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں. تو معجزات میں سے جو معجزہ قرآن مجید دیا گیا ابدی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے. سابقہ ساری کتابیں تورات ہو انجیل، ان میں تغیر اور تبدل ہو گیا، لوگوں کی ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے انہوں نے تبدیلیاں خود کر دی انہوں نے. لیکن یہ کتاب، یہ وحی
خواہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں. الذکر سے مراد وحی، اور وحی دو صورت میں ہے، قرآن اور حدیث کی صورت میں. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی الذکر نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا فرمان. اور یہ قرآن مجید جو ہے جس طرح اس کے الفاظ معجزہ ہیں کہ اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں لا سکتا، اس طرح اس کا جو معنی ہے وہ بھی صداقت پر مبنی ہے. اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ماضی کی خبریں بیان ہوئی ہیں، اس دور کی خبریں حال کی جو بیان ہوئی، اور پھر مستقبل کے حوالے سے جو اس میں چیزیں بیان کی گئی قرآن مجید میں، ساری 100% حق پر مبنی. اور یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ حق ہے، سچ ہے. مستقبل کے حوالے سے جو خبریں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے چند چیزیں ذکر کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چند چیزیں ذکر کر کے مستقبل کے حوالے سے قرآن نے فرمایا کہ ایسے ہوگا، اور تاریخ میں وہ آج تک ہو چکا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں بھی ہوں گی، لیکن جو ہو چکی ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور دنیا مانتی ہے کہ ایسا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایسے ہوگا، اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ابھی ہوں گی قیامت تک، کئی ایسی ہیں وہ ہو چکی ہیں، دنیا نے مشاہدہ کر لیا ان چیزوں. اور یہ دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی، قرآن کی حقانیت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر. یہ دلائل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا. اس کی طرف اشارہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد جب آ جائے گی اور فتح آ جائے گی، اور فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ. اور اے پیارے پیغمبر آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ دین اسلام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت پھر تو کیا کر؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر اور اس سے استغفار کر. انہو کان توابا. مکہ فتح ہو گیا اور بہت سارے لوگ منتظر تھے عرب کے کہ اس کا انجام دیکھتے ہیں اس نبی کا. اگر یہ اپنی قوم پر بھی غالب آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں. منتظر تھے کہ پھر ہم مسلمان ہوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو پھر لوگ گروہوں کے گروہ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر آیا تھا 10,000 کا لشکر تھا، اور ساتھ ہی آگے غزوہ حنین میں 2,000 مزید شامل ہو گئے. 9 مسلم 2,000 مزید شامل ہو گئے. 12,000 کا لشکر غزوہ حنین میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشین گوئی قرآن جی کے اندر موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت اس دنیا سے جائیں گے. طبعی موت، وفات پائیں گے، طبعی زندگی گزار کر جائیں گے. پہلے انبیاء میں سے کئی نبی شہید ہو گئے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے ناحق. یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوں گے، طبعی زندگی گزار کر جائیں. یہ موجود ہے پیشین گوئی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے. آپ اس وقت خیمہ قبہ کے اندر موجود ہیں، اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک قبہ سے باہر نکالا اور فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ. لوگوں واپس چلے جاؤ، مجھے اللہ نے محفوظ کر لیا. پہلے سیکورٹی ہوتی تھی، حراسہ، پہرا ہوتا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بعض اوقات تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ خواہش کرتے کہ آج کون رات آج میرا پہرا دے. اتنے میں چھن چھن کی آواز آئی اور ایک صحابی اسلحہ سے لیس، جی میں آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سو گئے. یہ حالات تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ کر لے گا، بچا لے گا، تو پھر سیکورٹی کی اب ضرورت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جتنے مرضی جتن کر لیے، یعنی یہود نے زہر بھی ملا کر دیا گوشت کے اندر وہ بکری، اور بڑے جتن کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناسبت سے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کے پاس گئے تھے اور بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ، اور انہوں نے بہت بڑا پتھر جو ہے اوپر سے لڑکانے کی سازش کی ہوئی تھی کہ ایسے کچل دیں گے. لیکن اللہ نے بر وقت اطلاع دے دی، کیونکہ اللہ نے محفوظ رکھنا تھا لوگوں سے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، لیکن آپ اپنی طبعی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے. زور بہت لگایا دشمنوں نے، یہ پیشین گوئی تھی، برحق نکلی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت بھی نازل ہوتی ہے، سورت تبت یدا ابی لہب و تب. اس کے اندر کیا پیشین گوئی موجود ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کفر پر مریں، کفر پر مریں. بڑے بڑے کفار تھے جو مسلمان ہوئے تھے، جن میں عمر رضی اللہ عنہ، کتنی سخت دشمنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ابو سفیان امیر معاویہ کے والد رضی اللہ عنہما، ابو سفیان بڑا دشمن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بیوی بڑی دشمن تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بڑے دشمن تھے، لیکن توفیق مل گئی، توفیق مل گئی اسلام کی. اسی طرح بہت بڑا دشمن کون تھا؟ ابو لہب. پیشین گوئی تھی اس کے بارے میں کہ یہ کفر پر مرے گا، جہنم میں جائے گا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کا ستیہ ناس ہو، اس کا مال اور جو بھی اس نے کمایا اس کے کام نہیں آیا. سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ ایک آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں، خشک لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی آگ. یہ پیشین گوئی موجود ہے. ابو لہب کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار موجود تھا قرآن کو جھٹلانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، وحی کو جھٹلانے کے لیے، کہ وہ کسی مسلمانوں کے مجمع میں چلا جاتا اور نفاق کے طور پر اندر سے وہ کافر رہتا، لیکن اوپر سے مسلمان ہو جاتا، کسی مجمع میں جا کر کہتا محمد کو جھٹلانے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جھٹلانے کے لیے، کہ یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو لہب آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو مسلمان ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کلمہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان. اور اندر سے رہتا کافر، جس طرح مدینے کے اندر منافق موجود تھے، اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی اوپر سے پڑھتے تھے کافر. اس کے پاس بھی یہ ہتھیار موجود تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے، قرآن کو جھٹلانے کے لیے، کہ یہ کہتا ہے میرے پاس وحی آتی اللہ کی طرف سے، میں تو مسلمان ہوں. اور اسی حالت پر، نفاق کی حالت پر بظاہر لوگوں کو دکھا کر کے میں مسلمان ہوں، اس دنیا سے چلا جاتا، مر جاتا. لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ملنی تھی. پیشین گوئی تھی قرآن کی کہ یہ آگ میں داخل مر گیا کفر کی حالت میں، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی کفر کی حالت میں. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن بیٹوں کے حوالے سے، نرینہ اولاد کے حوالے سے یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ جوان نہیں ہوں گے، جوان نہیں ہوں گے.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. رجال جمع رجل کی، رجل مرد کو کہتے ہیں، بچے کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپنے میں فوت ہو گئی، وہ اس عمر تک نہیں پہنچ سکی کہ ہم جو ہے وہ رجال ان کو کہہ سکیں. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اسی طرح ایک پیشین گوئی یہ تھی دیگر پیشین گوئیوں کے ساتھ کہ رومی جو ہیں، رومی جو مغلوب ہو گئے ہیں، ایرانی ان پر غالب آگے تھے، اور یہ دو اس وقت بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاوریں، سپر طاقتیں، کسرا اور کیسر، ایران اور روم. تو رومی جو ہیں مجوسی تھے، آگ کے پجاری، اور یہ جو ایرانی ہیں، ایرانی آگ کے پجاری تھے، مجوس تھے. جبکہ رومی جو ہیں وہ نصرانی تھے، انجیل کو ماننے والے بظاہر، کیونکہ شرک ان کے اندر بھی آ چکا تھا، کافر تھے وہ. جب کفر شرک آ گیا انجیل کو بدل دیا، لیکن ایک تعلق کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور نبیوں کا نام لیتے ہیں، ایک تعلق مسلمانوں کے ساتھ ان کا موجود تھا. جبکہ دوسری طرف یہ مکے کے اندر جو مشرک تھے، بتوں کے پجاری، ان کا میلان، ان کی محبتیں ایرانیوں کے ساتھ تھی، وہ بھی مشرک، یہ بھی بتوں کے پجاری. مسلمانوں کے اس بات پر تکلیف تھی کہ رومی مغلوب ہو گئے. وہ خوش تھے مشرکین مکہ کہ ہمارے جو بھائی بند ہیں ایرانی مشرک وہ غالب آ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے پیشین گوئی کیا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. الف لام میم، اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے. رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب زمین میں، علاقے میں، اور وہ چند سالوں کے بعد، اپنے مغلوب ہونے کے چند سالوں کے بعد غالب آ جائیں گے، ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چاندی سالوں. اور لفظ بض بولا جاتا ہے، لفظ بض کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے 9 تک، 3 سے 9 تک. اور تاریخ کے اندر یہ بات ثبت ہے کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں نے اپنی قوت مضبوط کی اور ایرانیوں پر غالب آ گئے، غلبہ ہو گیا رومیوں کا. اللہ کی طرف سے یہ بات تھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. تو مومنوں کو 2 خوشیاں حاصل ہوئیں، ایک رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خوشی، دوسری طرف بدر کے میدان میں ان مشرکین مکہ پر غلبے کی خوشی. دیگر کئی پیشین گوئیاں موجود ہیں جو تاریخ میں ثبت ہیں کہ قرآن نے جو بتایا اس طرح ہو بہو ثابت ہوا، صادق ہوا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی پیشین گوئیاں کی ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اپنے والد گرامی کے پاس، اور کس طرح چل رہی تھی جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، جس طرح آپ چلتے تھے اس طرح فاطمہ چل رہی تھی. اور بچے اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں چال ڈھال میں، کئی عادات میں، تو وہ اس طرح چل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بابنتی، جی آیا نو، بیٹی کو مرحبا، خوش آمدید. پھر اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا. بخاری میں اسی طرح یہ روایت موجود ہے کہ دائیں جانب یا بائیں جانب اپنے بٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مناجات، کوئی سرگوشی کی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ، کوئی خفیہ بات کہی تو رونے لگی. عائشہ فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا فاطمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا؟
تو انہوں نے بتایا نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کوئی بات کی خفیتاً سری طور پر تو ہنسنے لگے. میں نے کہا کہ آج دن کی طرح میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ خوشی غمی کے اتنی قریب ہو. کیا مانا؟ ابھی رو رہی تھی ابھی ہنسنے لگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے تو پھر بتایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو، پھر وہ بات بتا دی تھی کہ کیا بات تھی. پہلے جب رونے لگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ دور کرتے تھے قرآن مجید کا ایک بار. اس سال قرآن کا 2 بار دور کیا میرے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے تو میں رونے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ بھی ساتھ فرمایا تھا میرے اہل میں وَإِنَّكِ لَأَوَّلُ اہلی لحوکم بی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. یہ بات بھی ساتھ ہی فرمائی تھی. تو میں رونے لگی، یعنی اس قریب جدائی کو یاد کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں رہیں گے. دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرگوشی کی تھی کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، کہ جنتیوں کی عورتوں کی تو سردار بنے، یا فرمایا کہ مومنوں کی عورتوں کی تو سردار بنے. تو میں پھر ہنس دی تھی. اب یہ جو پیشین گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلے میرے اہل میں تو مجھے ملے گی، سب سے پہلے کون فوت ہوا آپ کے اہل میں سے؟ فاطمہ الزہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. کس نے بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فوت ہونے والے ان قریب، اور آپ کے بعد آپ کے اہل میں سب سے پہلے کون فوت ہوگا؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے ساتھ رابطہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر تھے، سچی باتیں بتاتے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. ایک آدمی آیا، اس نے شکوہ کیا حالات کا، ڈاکہ زنی. ایک اور آیا، اس نے فاقہ کا تذکرہ کیا، حالات بڑے تنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم کو مخاطب کر کے فرمایا اے عدی، ہیرا دیکھا؟ الہیرا، یہ کوفہ کے اندر جگہ ہے، الہیرا حق والی. عدی کہنے لگے دیکھا نہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ کوئی ہے الہیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طالت بکا حیاتن، اگر تیری زندگی ہوئی لمبی تو تو دیکھے گا ہیرا سے عورت چلے گی سوار، کعبے کا طواف کرے گی اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت یہ بنو طے کے بدماش، لٹیرے، ڈاکو یہ کدھر ہوتے ہیں؟ فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا، ہاں اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو کسرا کے خزانے فتح ہو جائیں. میں نے پوچھا کسرا بن ہرمز کے خزانے؟ فرمایا کسرا بن ہرمز کے خزانے. اور فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ آدمی جو ہے اپنی مٹھی بھر کر، ہتھیلی بھر کر سونے کی یا چاندی کی لے کر نکلے گا، لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. عدی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا عورت کو کہ وہاں ہیرا سے چلی اور اس نے خانہ کعبے کا طواف کیا، راستے میں کسی چیز کا اس کو خوف نہیں تھا اللہ کے سوا. یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. یہ نہیں کہ عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے، محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی. یہ صرف پیشین گوئی کی حد تک اس کو رکھے کہ حالات ایسے اچھے ہو جائیں گے کہ
کہ وہ جو ڈاکہ زنی خوف و ہراس والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا کہ اتنا لمبا سفر بھی عورت جو ہے اکیلی کرتی، وہ علیحدہ احادیث ان کو علیحدہ رکھیں کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ پیشین گوئیاں تو اور بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ ایسا دور آئے گا بدکاری عام ہوگی، شرابیں عام پی جائیں گی۔ تو اب کوئی کہے جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عام دور دورہ ہوگا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، یہ صرف پیشین گوئی کہ حالات ایسے بھی آئیں گے کہ شرابیں عام پی جائیں اور بدکاری عام ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سے کئی قومیں ایسی ہوں گی یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، یہ بخاری کے اندر موجود، وہ یستحلون الحر والحریر زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب کو حرام کر لیں گے، گانے بجانے کی چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ تو کیا ان کے حلال کرنے سے یہ حلال ہو جائیں گے؟ کوئی کہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے کہ ایسے وہ کر لیں گے، یہ صرف پیشین گوئی۔ تو ادھر یہ پیشین گوئی ہے کہ حالات یعنی اس طرح کے ہو جائیں گے امن والے، اور دوسری جو پیشین گوئی ہے کس طرح بن ہرمز کے خزانے فتح ہونے کی، عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کس طرح کے خزانے فتح کرنے والوں میں میں شامل تھا۔ یہ پیشین گوئی بھی خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، خود شامل تھے۔ اور تیسری کہ آدمی جو ہے ہتھیلی میں سونا یا چاندی لے کر نکلے گا کہ کوئی یہ صدقہ قبول کر لے، تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے اچھے حالات ہو جائیں گے فراوانی۔ تو عدی نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہاری زندگی اگر لمبی ہوئی یہ بھی دیکھ لو گے تم۔ حافظ صاحب نے ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے حالات آئے ہیں کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا، لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ احد ہلا، حرکت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انس فرماتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے پاؤں مار کر یہ بات کہی تھی، احد پر پاؤں مارا تھا، اور فرمایا اثبت احد، احد ساکن ہو جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ کس نے بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان میں سے دو شہید ہوں گے؟ کس نے بتایا؟ اللہ اکبر۔ بڑے دلائل، بڑی پیشین گویاں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا رشتہ ہے ایک خاتون کے ساتھ، ام حرام بنت ملحان، عبادہ بن صامت کی بیوی رضی اللہ عنہما۔ ام حرام بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، محرم کا رشتہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سر، آپ کا سر مبارک دیکھ رہی تھی ام حرام، تو نیند آ گئی آپ کو۔ بہنا، امی جی، خالہ جی، پھپھو جی، وہ آپ کا سر دیکھ سکتے ہیں، محرم کا رشتہ تھا، تو وہ سر مبارک آپ کا دیکھ رہی تھی، تو نیند آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آنکھ کھلی تو فرمایا کہ مجھ پر جو ہیں میری امت کے ایسے لوگ پیش کیے گئے ہیں جو یرکبون البحر، وہ غازی ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور سمندری سفر کریں گے، اور وہ ایسے ہیں، ان کی شان ایسی جیسے تختوں پر بیٹھے بادشاہ، ایسا مقام ان کا اللہ کے ہاں یہ کہ ایسے کہ جیسے تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں یا بادشاہوں کی طرح ہے۔ ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرو مجھے ان میں شامل کر۔ فرمایا تو ان میں سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو پھر اپنا خواب اس طرح کا سنایا، اسی طرح کا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرو مجھے اللہ ان میں سے کر دے۔ فرمایا تو پہلوں میں سے۔ یہ خاتون ام حرام بنت ملحان
عثمان غنی کا دور ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے کمانڈر ہیں. قبرص کی طرف گیا ہے یہ لشکر, قبرص کو فتح کیا ہے, سمندری سفر کیا, اور جب باہر نکلی کشتی سے تو سواری پر تھی کہ سواری سے گر کر جو ہیں شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ وہ بحری سفر کریں گے تو ان کا مقام آپ نے بتایا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ تو ان میں سے ہے, یعنی پہلے لوگوں میں سے. ان پہلے لوگوں نے جو سمندری سفر کیا ان میں ام حرام بنت ملحان اپنے خامد عبادہ بن صامت کے ساتھ تھی اس جنگی سفر میں, غزوے میں. تو اسی سفر میں جب پانی سے باہر نکلیں سواری پر تھیں, اونٹنی پر یا دوسری سواری پر, تو نیچے گر گئیں اور شہید ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی کہ تو پہلوں میں ہے, یہ ان میں شامل تھی اور اسی غزوہ میں یہ شہید ہوگی اسی سفر میں. ایسے کئی اور دلائل موجود ہیں, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو سچا اسلام عنایت فرمایا ہے, توفیق دی ہمیں مسلمان ہونے کی, تو ہم صحیح طرح پکے اور سچے اور سچے مسلمان بن جائیں. ہر مسئلے کے اندر جو ہے ہم دیکھیں کہ اسلام کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے. وہ بد نصیب ہیں جو قرآن کے بارے میں یہاں تک ان کی حد پہنچ چکی ہے کہ ٹائلٹ تک انہوں نے بہایا قرآن مجید کو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاکے تک انہوں نے عجیب جو ہے نا وہ کس طرح بنائے ہیں. پھر حیرانگی ان مسلمانوں پر ہے کہ جو آئیڈیل وہ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں, اپنی شکلیں وہ ان جیسی بناتے ہیں, اپنا لباس ان جیسا بناتے ہیں, اپنا رہن سہن ان جیسا بناتے ہیں, اپنی خوشی اور غمی کے موقع جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, قرآن کو سچا مانتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مانتا ہوں, پھر میرے لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خواتین کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ امہات المومنین, صحابیات. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. شروع میں جو اعلان محترم نے فرمایا تھا کہ سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بعد تشریف رکھیں, تو یہ سنتیں اور نوافل کا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی سمجھنا چاہیے, اور انشاءاللہ انہوں نے بھی یہ جو لفظ بولا یہی معنی ہے انشاءاللہ ان کے ذہن میں بھی, کہ مغرب کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بعد, سنت کہہ لو یا نوافل کہہ لو, بات ایک ہے. جس طرح ہم کہیں کہ آج خطیب صاحب نے اور امام صاحب نے یہ بات فرمائی اپنے خطبہ جمعہ میں, خطیب صاحب نے اور امام صاحب نے, تو خطیب اور امام ایک جس نے خطبہ دیا اور امامت کروائی. آج خطیب صاحب نے اور امام صاحب نے, یہ کوئی جملہ یہ نہیں کہ غلط, صحیح جملہ ہے, اس طرح یہ اور کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ سنتیں کہہ لو یا نفل کہہ لو, 2 رکعتیں ثابت ہیں مغرب کی نماز کے بعد. کئی لوگ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں کہ جی 2 سنتیں ہیں اور پھر 2 بعد میں نے کیا پڑھیں, نفل پڑھیں. یہ نہیں ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنتیں اور نوافل اس کا کیا معنی ہے جو اعلان آپ نے سنا؟ سنتیں ہیں, اس کو خواہ نفل آپ کہہ لو. نفل کا معنی ہے زائد, نفل کا کیا معنی ہے؟ زائد, یعنی فرضوں سے جو زائد نماز, اس کو خواہ آپ سنت کہہ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, سنتیں ہیں, خواہ اس کو نفل کہہ لو کہ فرضوں سے زائد نماز. تو میں نے چاہا کہ یہ ذرا تعلیق لگا دوں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی محترم شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہے تو اجازت ہے, وہ سوال کر سکتا ہے. اور تمام ساتھی یہاں پر تشریف رکھیں, کچھ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کا آنا اللہ سبحانہ و تعالی بارک فرمائے. تمام ساتھی تشریف رکھیں اپنی نشست پر. سوال یہ کیا گیا ہے
کہ 2 سنتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر پڑھتے تھے، تو یہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں کیا اس کا ثبوت ہے؟ تو جواب اس کا پہلے میں دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 سنتیں ہی ثابت ہیں، ان کو خواہ سنتیں کہہ لو خواہ نفل کہہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں 12 رکعتیں جو ہیں بتائی ہیں، اور جو آدمی یہ 12 رکعتیں فرضوں کے علاوہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئیں؟ 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12۔ ویسے ان کے علاوہ بھی ثابت ہیں کہ ظہر سے پہلے جس طرح 4 ثابت ہیں، 2 بھی ثابت ہیں، اور ظہر کے بعد جس طرح 2 ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے کی جو نماز ہے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ اور مغرب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی 2 رکعتیں۔ اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو چاہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ تو فرض ہے، تو تیسری بار جو آپ نے فرمایا اس میں اختیار مل گیا، فرض نہیں رہے۔ تو عشاء سے پہلے جو ہیں 2 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں، عشاء کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء فرمایا بین کل اذانین صلاح، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ اور 2 اذانیں کس کو فرمایا؟ ایک اذان اور ایک اقامت۔ تو ہر جو اذان ہوتی اور پھر اقامت ہوتی اس کے درمیان نماز موجود ہے، لیکن 2 رکعتوں سے زیادہ ثابت نہیں عشاء کی فرض نماز سے پہلے۔ جی کوئی اور سوال اگر؟ نہیں، تحیت الاذان نہیں، یہ نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تو یہ ان میں شامل ہیں 2 رکعتیں۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے پڑھی ہیں 2 رکعتیں تحیت الوضو کی، اور 2 رکعتیں میں نے 2 پڑھی ہیں میں نے وضو کی، اور 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں تحیت المسجد، اور 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں فجر کی 2 سنتیں۔ غلط ہے۔ گھر میں اگر سنتیں آپ پڑھ کر آئیں پھر تو آپ مسجد میں آئیں، اور ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی 2 رکعتوں کے بغیر تو بیٹھ نہیں سکتے، کسی وقت بھی مسجد میں آتے ہیں 2 رکعت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آداب میں شامل ہے، پتہ چلے تو کہاں آیا ہے، اللہ کے گھر میں 2 رکعت سے پہلے نہیں بیٹھ سکتا مسجد میں۔ تو فجر کی سنتیں اگر گھر میں پڑھ کے آیا یا کوئی اور سنتیں، اور سنتیں نوافل یہ جو آگے پیچھے نماز کے ہیں گھر میں پڑھنا زیادہ فضیلت ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر گھر میں سنتیں پڑھ کے آیا ہے، مسجد میں آیا ہے، تو پھر تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آ گیا ہے پہلے 2 رکعتیں پڑھی۔ جی وہ بلال والی نہیں حدیث آتی رضی اللہ عنہ کہ آپ جب معراج پر گئے تو بلال کے پاؤں کی آواز آگے آگے آپ نے سنی، تو پوچھا تو انہوں نے اپنا عمل کیا بتایا تھا خاص کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر نماز ہے، میں نماز لازمی پڑھتا ہوں، او کما قال رضی اللہ عنہ۔ تو جب آپ 2 سنتیں پڑھ لیں گے، فجر کی 2 سنتیں، مسجد میں 2 سنتیں آپ نے پڑھ لی، تو وضو کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ پھر علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بلال والی سنت رضی اللہ عنہ پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ عمل ہو گیا کہ وضو کے بعد آپ کا وضو ایسے نہیں گیا کہ کوئی نماز نہیں پڑھی، اور وہ جو حکم ہے کہ 2 رکعت کے بغیر مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، اس پر بھی عمل ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی ہے 2 رکعت۔ وہ سنتیں جو آپ نے پڑھی ہیں علیحدہ نہیں پڑھنے کی ضرورت، 2 رکعتوں سے زیادہ ثابت نہیں، 2 رکعتوں سے زیادہ ثابت نہیں۔ تحیت الوضو اس وقت نماز کا ٹائم ہے کوئی؟ ہاں جی، ایک ہے یہ صورت کہ میں نے وضو کیا ہے، یہ بعض اوقات جو ہم کیا کرتے ہیں غسل کرتے ہیں تو سوچتے ہیں غسل تو کرنا ہے تو شرعی غسل کر لیتے ہیں، اس میں وضو بھی ہوتا ہے، تو اب کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے،
نماز فجر کی ہم پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پر 10 بجے کا ٹائم ہے، اشراق بھی پڑھ چکے ہیں صبح، ویسے 10 بجے 11 بجے غسل کیا، کوئی ٹائم جو ہے نا خاص نماز کا نہیں جو میں نے پڑھنی، لیکن میں نے وضو کیا ہے یا غسل شرعی کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے وضو موجود ہے، اب میں اگر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ وضو میرا اس طرح نہ جائے، ٹھیک ہے پڑھ لیں 2 رکعت۔ لیکن اگر کوئی نماز آپ نے پڑھنی ہے، جس طرح ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا تو سنتیں آپ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا فجر کی، تو اس سے پہلے آپ کہیں کہ میں وضو کے 2 نفل پڑھ لوں، یہ نہیں، کیونکہ نماز کا وقت موجود ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سنتیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، علیحدہ پھر وضو کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح مسجد میں ابھی مغرب کے وقت کئی لوگ آئے، انہوں نے پہلے والی رکھتے ان کو نہیں مل سکی، وہ فرضوں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب وہ 3 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہیں، علیحدہ ان کو مسجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ 3 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان انگلی جو ہلاتے ہیں، یہ اب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ بعض علماء نے جس طرح شیخ البانی اس کو صحیح نہیں کہتے کہ اس کے اندر سفیان ثوری جو ہے اس کی تدلیس ہے، سند ٹھیک نہیں، لیکن بعض علماء جن میں ہمارے شیخ نورپوری صاحب رحمہ اللہ اور شعیب الارناؤت، شیخ شعیب ارناؤت جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق کی ہے دوسرے علماء کے ساتھ مل کر، اور 50 جلدوں میں بیروت سے وہ کتاب چھپی ہے مسند احمد، تو انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ جی شرعی غسل اور غسل جنابت ایک ہی چیز ہے۔ یہی سمجھ آتی ہے ہمیں کہ پہلے جو ہے نا جو ہاتھ لگانے کی اس کو ضرورت ہے، پہلے صفائی صحیح طرح کر لے اس جگہ کی، بعد میں وضو کر لے تاکہ دوبارہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے، پہلے صفائی کر لے یا صابن وغیرہ جو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد وضو کر لے، پھر نہ لگائے ہاتھ۔ ہاں پھر وضو کر لے اور پھر غسل کر لے، شرعی غسل جو کرنا ہے۔ سسرال کا گھر دور ہو تو وہاں قصر ہی کرے گا، اس کا اپنا گھر تو نہیں، سسرال کا گھر ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں جا کر پوری پڑھتے تھے، ان کا اپنا یہ نظریہ ہے اور بعض صحابہ کا بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، یہ نہیں کہ وہاں ان کے سسرال تھے مکہ میں اس لیے پڑھتے تھے وہ، یہ نہیں وجہ۔ جی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ، مسجد عائشہ میں جا کر احرام باندھ کر پھر آتے ہیں کہ یہ نانی کی طرف سے عمرہ، پھر جاتے ہیں یہ نانا کی طرف سے، یہ دادا کی طرف سے، یہ دادی کی طرف سے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں۔ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے عبد الرحمن ان کے جو بائی ہیں رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی ہمشیرہ کو یعنی وہاں تنعیم پر لے جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر آئے۔ ایسی صورت کسی خاتون کو لاحق ہو وہ اس طرح کر لے۔ مرد میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام بہت زیادہ آگے تھے نیکی کے کاموں میں، لیکن ان کے عمل سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ وہ ایک سفر میں اس طرح زیادہ عمرے کرتے ہیں۔ اقامت میں ادھر ادھر منہ پھیرنا یہ کسی حدیث میں پڑا نہیں، اذان تو اس کو کہا گیا ہے لیکن ادھر ادھر منہ پھیرنا یہ کسی حدیث میں پڑا نہیں۔ ہاں جی انگلیاں داخل کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ۔ جی قنوت وتر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، آپ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما اپنے نواسے کو جو سکھائی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی، تو یہ فرمایا کہ آپ نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ جب میں قرات سے فارغ ہوں اس وقت پڑھوں۔
تو قرات سے جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے رکوع سے پہلے قرات ختم ہو گئی تو اب ساتھ ہی دعا شروع کر، اور پھر یہ جہری پڑھنا اونچی، یا ہاتھ اٹھانا یا آمین آمین کہنا ثابت نہیں۔ قنوت نازلہ میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر اونچی دعا کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے اور جہری دعا کرتے اونچی، اور صحابہ جو پیچھے آپ کے مقتدی تھے وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ آمین آمین کہتے تھے۔ جنازے میں بھی قنوت نازلہ سے ہی لیا لوگوں نے، قنوت نازلہ سے ہی لیا ہے کہ ادھر بھی آمین آمین کہتے ہیں تو جنازے میں بھی آمین آمین، پوری زندگی آمین آمین پر ہی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز پڑھتے ہیں نا ہم روزانہ، اس میں ہم دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، نماز یاد کی ہوئی ہے اور اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ صرف جب امام صاحب قرات کرتے ہیں اس وقت ہم قرات نہیں کرتے، باقی سارا کچھ خود کرتے ہیں۔ تو جنازے میں کیوں سارا جو ہے وہ امام پر ڈال دیا؟ کیا ہم یہ جو اللہم باعث بینی یا سبحانک اللہم و بحمدک یہ دعا ہم خود نہیں پڑھتے؟ فاتحہ خود نہیں پڑھتے؟ رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، پھر بین السجدتین دعا، پھر تشہد میں وہ جو تشہد ہے، درود ہے، بعض دعائیں ہیں ہم خود نہیں پڑھتے؟ تو اسی طرح جنازہ بھی یاد کرتے ہیں۔ ہاں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یاد نہیں تو پھر چلو وہ آمین آمین کر لے، لیکن اس کا پھر نتیجہ وہ کیا ہے کہ پوری زندگی لوگ آمین آمین پر ہی لگے ہوئے۔ وہ روایت جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کئی کہتے ہیں کہ اس کی سند ٹھیک نہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ حسن درجے کی بن جاتی ہے۔ تو اس سے علماء کے اختلاف سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہہ بھی لے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، نہ بھی کہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ مولوی کی اللہ نے عزت رکھی ہوئی بڑی ہے، اذان کے لیے مولوی کو بلاتے ہیں، نکاح کے لیے اس کو بلاتے ہیں، جنازے کے لیے اس کو بلاتے ہیں۔ اقامت والی تو بہت زیادہ ہی کمزور ہے، وہ نہیں، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ غسل شرعی وضو کو شامل ہے، اور وضو کے لیے ابتدا بسم اللہ اور اخیراً دعا پڑھتے ہیں، تو حمام میں بسم اللہ پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ جبکہ آج کل نہانے اور قضاء حاجت کے لیے ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ جو بعد میں ذکر کیا کہ یہ اکٹھا ہونا چاہیے، ہاں جی یہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں توڑ بھی سکتے ہیں، دیکھو نا ہمیں سمجھ آ جائے، وہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ایسے بہتر لگے گا ہمارا گھر، تو پھر وہ بلاتے ہیں انجینئر کو یا کسی ایسے ماہر کو، کہتے ہیں بس یہ ایسے کرنا ہے، یہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ پھر وہ پورا حساب لگا کر بتاتا ہے کہ یہ اتنا خرچہ آئے گا اور ایسے یہ سیٹنگ ہوگی اور نقشہ پھر آپ کے گھر کا یہ بن جائے گا۔ بڑا پیسہ خرچ کر لیتا ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کر لیتا ہے۔ تو یہ معمولی کام ہے، معمولی کام کہ درمیان میں دیوار کر کے کافی کھلا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے بنایا ہو، ایک دروازے اور اضافہ کرنا ہے یا 2 دروازے سیٹ کرنے ہیں، تو یہ بھی کسی مکینک جو ماہر ہے اس کو بتائیں اس کو علیحدہ علیحدہ پارٹیشن کرنی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا معاملہ۔ تو باقی اگر ایسے بنا ہوا ہے تو غسل کسی نے کرنا ہے، اب کئی لوگ بیچارے کرائے پر رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے ہی نہیں، وہ کس طرح توڑ پھوڑ کریں گے؟ ہاں جی، یا مسجد والوں نے جو بنایا ہوا ہے، مدرسے والوں نے مکان بنا کر دیا ہوا ہے، وہاں اس طرح کا بنا ہوا ہے، اس کا اپنا نہیں مولوی صاحب کا، تو کیا کرنا ہے؟ غسل تو اس نے کرنا ہے، تو پھر غسل کر لے اور بسم اللہ بھی پڑھے، دعا باہر آ کر پڑھ لے۔ دل میں پڑھ لے، لیکن وہ پڑھا زبان کے ساتھ جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرات جو ہے نا جو پڑھنا ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اونچی نہ پڑھے۔ ہاں جی، اچھا پھر آپ کو ضرورت پڑے گی پیشاب کرنے کی، آپ نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟
غفرانک، باہر آنا پھر آ جائیں، بہتر ہے، بہتر ہے، آ جاؤ باہر، اور پھر دوبارہ پڑھ لو بسم اللہ جو آپ وضو کرنے لگے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو ہے نا وہ باہر نہیں آتا، یا کوئی وجہ ایسی ہے نہیں آ سکتا، تو پھر کیا ہے، وہ غفرانہ کا بھی اس کو اندر ہی پڑھنی پڑے گی، آگے اس نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کے لیے بسم اللہ بھی پڑھنی پڑے گی، غسل کے بعد جو دعا اس نے پڑھنی تھی وضو والی وہ باہر آ کر پڑھنا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ذلك الشیطان، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو ورنہ تیسرا شیطان ہو، خواہ وہ مولوی صاحب ہوں یا غیر مولوی صاحب، خلوت نہیں ہو سکتی، محرم کے بغیر خلوت نہیں ہو سکتی، اور پھر پردہ جو ہے یہ بھی ہونا چاہیے۔ جو کہتے ہیں جائز ہے ان سے دلیل پوچھ لیں کہ کوئی آیت پڑھو یا حدیث پڑھو تو بولتی بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، دلیل پوچھ لیں۔ احرام کی حالت میں پردے کی وہی صورت ہوگی جو عام صورت ہوتی ہے، لیکن ایک صورت جو ہے وہ مستثنا ہے کہ نقاب نہ لگائے عورت۔ نقاب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو خاص کپڑا چہرے کے لیے بنایا جاتا ہے چھپانے کے لیے، وہ نقاب نہ لگائے۔ بڑی چادر عورت نے لی ہوئی ہے، اس سے گھونگھٹ نکال لے، لٹکا لے چادر کو۔ اسی طرح دستانے جو ہیں یہ منع ہے حالت احرام، تو ہاتھوں کو اس نے چھپانا ہے، بڑی چادر میں ان کو بھی چھپا لے۔ علیحدہ کپڑا جو تیار کیا جاتا ہے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے، دستانے، وہ منع ہے۔ علیحدہ کپڑا جو چہرے کو چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے نقاب، یہ منع ہے، باقی پردہ کرے۔ ہاں جی، نقاب جو چہرے کے لیے علیحدہ بنایا جاتا ہے، ہاں جی علیحدہ جو بنایا جاتا ہے چہرے کے لیے نقاب، یہ منع۔ لٹکانا ٹھیک ہے۔ نقاب جو علیحدہ صرف چہرے کو چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ منع ہے۔ لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین۔